بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنی طرف سے انتظام کیا۔ پہلا کام کیا تھا؟ سائے کی ضرورت، یعنی کوئی سائے کا انتظام نہیں تھا تو کیا کہا؟ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادلوں کا سایہ کر دیا اللہ نے۔ کیا انتظام ہے، ورنہ دھوپ سے مر جاتے۔ اور پھر وہاں کھانے پینے کے لیے کیا کیا؟ من و سلوہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ان کے لیے یہ چیز فراہم کر دی کہ من اور سلوہ جو اللہ نے ان کے لیے بھیج دیا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے گویا کہیے کہ یہ اپنی زندگی بسر کرنے کا سامان کرتے رہے۔ یہ وہ قدرتی غذائیں تھیں جو اس مہاجرت کے زمانے 40 برس تک، 40 سال تک جو ہے ان کو مسلسل ملتی رہیں۔ من جو ہے دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی اور جم جاتی، اسے پھر اکھیڑ کر اسے پھر پیس لیتے اور اس طرح سے استعمال کرتے۔ اور سلوہ جو ہے وہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے، بڑی تعداد میں آتے اور یہ انہیں پکڑ لیتے اور پھر انہیں ذبح کر کے انہیں استعمال کرتے۔ گویا یہ ایک مستقل انتظام تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا۔ پانی کا تذکرہ آگے والی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ تو فرمایا اس سب کے باوجود انہوں نے جو ناشکری اور نافرمانی کی تو یہ اللہ کا کچھ بگاڑا؟ اللہ کا نہیں بگاڑا، تو یہی کہا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وما ظلمونا، ہم پر ظلم نہیں تھا ان کا یہ، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ آپ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے تھے۔ اور جو انسان بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے، اللہ پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا انسان۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا۔ پھر ایک اور بات بتا دی، پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بارے میں مختلف عنوانات ہیں، کون سی بستی ہے یہ اب تک تعین صحیح معنوں میں اس کا نہیں کیا جا سکا، لیکن بہرحال اس حوالے سے جو چیزیں بھی سامنے آتی ہیں، اس سے بعد شتیم ہے، بریجو کے مقابل جو دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر آباد ہے اس طرف کی بات ہوتی ہے، جو بھی خطہ ہے بس اس کی مثال دی گئی، بتایا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے سامنے ہے، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر پابندی کیا لگائی تھی؟ فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حِطَّةٌ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ یعنی حطہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مغفرت کی دعا مانگنا۔ حطہ کا مطلب ہوتا ہے ویسے بوجھ اتارنا، لغوی مطلب کیا ہوگا؟ جیسے گناہوں کا بوجھ بھی اتار دیتے ہیں نا، معاف کر دیا، مغفرت کی دعا مانگنا، گناہوں کا بوجھ اتارنا۔ تو یہ بھی کہا کہ نرم بات کرنا، یعنی لوگوں میں عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے جانا، یہ بھی اس کی بات ہے۔ اور اس کا بہترین اس کی مثال ہمارے سامنے جو تفسیر گویا کہ یہ آ جاتی ہے، ہر بستی کی نہیں بات ہے نا، جو فتح کی اللہ کی طرف سے ملی وہ فتح تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے کیا کام ہوتا ہے؟ تو جیسے مکہ فتح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس طریقے سے سر جھکا کر، پالان سے لگا ہوا ہے سر، یعنی اس طرح سر جھکا کے داخل ہو رہے ہیں، اکڑتے ہوئے نہیں، انتہائی درجے میں، اور سب کو مغفرت کا، سب کو کیا؟ معافی کا، عام معافی کا اعلان، یہ بھی، اور اپنے گناہوں کی معافی کا مانگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نغفر لکم خطایاکم، تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور محسنین کو مزید جلدی بدلہ، مزید فضل و کرم سے بھی نوازیں گے۔ ہوا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، یعنی انہوں نے جو مقصد تھا اسے فوت کر دیا، جو بات تھی اسے بدل ڈالا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ رجز کہتے ہیں گندا عذاب، بڑا، جس کے اس اعتبار سے ذلت، گندگی کا عذاب، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون، اس سزا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے، ان کی نافرمانی کی بنیاد پر یہ کام کیا گیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، مزید احسانات اللہ نے فرمایا یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے مشرب یعنی اس کے پانی لینے کی ہے۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کا رزق، اللہ کے رزق میں سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین فساد نہ پھیلاتے پھرو۔
یعنی 12 چشمے جاری کیے، 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے اللہ نے جاری کیے، پانی میں بھی جھگڑا نہ ہو، یعنی اس طرح سے فراہم کر دیا، وافر مقدار میں پانی بھی دے دیا، اور پھر کیا فرمایا، کھاؤ پیو سب کام، لیکن زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اللہ کو جو چیز ناپسند ہے فساد ہے۔ فساد کب برپا ہوتا ہے؟ اسی وقت برپا ہوتا ہے کہ جب انسان عدل سے منہ موڑ لیتا ہے، جب ظلم کرتا ہے فساد برپا ہو جاتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کا نام عدل ہے، ان پر عمل کرنا۔ تو اسی اعتبار سے جب نافرمانی کی تو سارے معاملات خراب ہو گئے۔